تانبے کے برتن کالونی میں پہلا گھر میرا ہے، اور اسی نسبت سے میرے عزیز و اقارب اور میرے جاننے والوں نے اس گھر کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں، مثلا چیک پوائنٹ، انفارمیشن پوسٹ، سٹارٹ پوائنٹ وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں یہاں منتقل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک مانوس سی صدا کانوں میں پڑی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بکھاری آیا کرتا تھا جو اسی طرز کی صدا لگاتا۔ اس نے خاکی یا ایسے ہی کسی مٹی خورے رنگ کا تہدار تہبند اور کرتا پہنا ہوتا۔ کرتے کے اوپر کھدر کا جھولا نما چوغا لٹکایا ہوتا جس کے دو خانے تھے، ایک خانے میں وہ گندم اور دوسرے میں دھان یا مکئی کی خیرات ڈلواتا۔ اس کے پاس ایک تارا ہوتا جسے وہ عجیب سی دھن میں بجایا کرتا۔ ہمیں وہ دھن شاہکار لگا کرتی تھی، اور جب ہم موسیقی کو سمجھنے کے شعور کی سطح پر آئے تو حیرت ہوئی کہ بھلا وہ بھی کوئی پسند کرنے والی چیز تھی۔ خیر، بات اس مانوس صدا کی ہو رہی تھی۔ بھکاری گاؤں میں داخل ہوتے ایک تارا بجاتے ہوئے ایسی زبان میں گاتا جو پنجابی قطن نہیں تھی۔ اس کے گانے کے چند الفاظ ہی سمجھ میں آتے جن میں سوہنا، رب سچا، جندڑی وغیرہ شامل تھے۔ پھر وہ گانا بند کر کے ایک صدا لگاتا۔ یہ صدا ایک لمبی سی چیخ کے مشابہ ہوتی جس میں زیر و بم ہوتی۔ جب اس بھکاری میں ہماری دلچسپی ختم ہو گئی تو اس کی صدا سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ دے دو خدا کے نام پر، جو دے خوش رہے اور بابرکت ہو، اور جو نہ دے۔ یہاں اس کا سانس ختم ہو جاتا۔ وہ چھاتی پھیلا کر گردن کی رگوں کو کستا اور پھر سے صدا لگانا شروع کر دیتا۔ اس نے خیرات نہ دینے والے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یا شاید اسے نہ دینے والے میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میرے لیے اس فقیر کا آنا عید کی خوشی سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے اکتارے کی دھن اور چیخ نما لے بدن میں مسرت کی لہر دوڑا دیتی۔ خیرات دینے کے تصور سے ذہن میں ایک غرور بھری توقع ڈولنے لگتا۔ خیرات دینے کے تصور سے ذہن ایک غرور بھری توقع سے ڈولنے لگتا۔ گلی میں داخل ہو کر وہ ایک تارے پر دھن بجاتے گاتے ہوئے آتا اور پہلے ہی گھر کے سامنے صدا لگا دیتا۔ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ صدا سنی تو میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے یہ ایک بے ہنگم سا شور لگا تھا۔ اس وقت میری عمر 4 برس کے قریب تھی۔ میری دادی اناج سے بھری تھالی اور میری انگلی پکڑ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ ڈیوڑی نما تعمیر کے دونوں طرف دروازے تھے۔ بڑا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور چھوٹا صحن میں۔ ہم چھوٹے دروازے میں سے ڈیوڑی میں داخل ہوئے تو میں نے گلی میں بھکاری کی پہلی جھلک دیکھی۔ مجھے وہ ان کہانیوں میں سے کسی ایک کا کوئی کردار لگا جو دادی ہمیں رات کو سنایا کرتی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر دادی نے تھالی میرے ہاتھ میں تھمائی تو بھکاری سیس دیتے ہوئے جھولے کا منہ کھولنے لگا۔ میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے بلند آواز میں رونے لگی۔ بھکاری کے ساتھ یہ میرا پہلا رابطہ تھا۔ بعد میں خوف کی جگہ دلچسپی نے لے لی اور بھکاری ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک دوڑ لگ جاتی، اور آج 40 برس بعد میں نے اس سے ملتی جلتی صدا سنی تو میرا جسم خوشی سے کانپنے لگا۔ گندم سے بھری تھالی، بھکاری کی سیس، ایک تارے کی دھن اور گانا، مجھے وہی دن یاد آ گئے۔ وہ یادیں میری انگلی پکڑ کر مجھے باہر لے آئیں۔ گیٹ کے باہر لمبے قد کا دبلا سا آدمی ایک ٹانگ سڑک پر رکھے بائسیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے ذہن میں گاؤں والا بھکاری تھا۔ اس آدمی سے بات کیے بغیر اندر جانے کا فیصلہ کر کے مڑنے کا سوچا ہی تھا کہ اس آدمی کی صدا نے مجھے روک دیا۔ ردی 3 ڈبے لویا ٹوٹ۔ مضمون تو اور تھا لیکن طرز ویسی ہی تھی۔ کیا کچھ خریدتے ہو؟ میں نے تعلقی سے پوچھا۔ جو بھی آپ بیچنا چاہیں، ردی، لوہا، فرنیچر کی لکڑی، سلور، تانبے کے برتن۔ باورچی خانے کے سٹور روم میں ایک شیلف پر دادی کے تانبے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ برتن دادی کے جہیز کے تھے اور ان کی عمر صدی سے اوپر تھی۔ دادی نے ان برتنوں کو ہجرت کے دوران میں بھی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ برتن آج تک استعمال نہیں ہوئے تھے۔ دادی بتایا کرتی تھی کہ اس کی شادی کے بعد یہ ہندوستان میں اس کے گھر اور پھر پاکستان بننے کے بعد ہمارے گاؤں والے گھر پر چھتی پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے گھر میں ایک شیلف ان کے لیے مختص تھی۔ خاندان نے جب زرعی زمین کو غیر منافع بخش اکائی سمجھتے ہوئے گاؤں سے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے حصے کی تھوڑی سی زمین کے عوض ان برتنوں کو لینا مناسب سمجھا۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ میں نے سوچا
کہ حالات اگر بہتر ہو گئے تو زمین پھر خرید لی جائے گی، لیکن دادی کے برتن شاید کہیں اور نہ سنبھالے جا سکتے ہوں۔ وہ آدمی بائسیکل پر اسی طرح بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں دلچسپی نظر آئی۔ یہ ایسی دلچسپی تھی جو ایک قسم کا تفاخر لیے ہوئے ہو۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ ٹوٹ وچ خرید کر گھروں کی حالت جان جاتا تھا۔ دیکھو، ہمیں یہاں منتقل ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، ابھی سامان صحیح جگہوں تک پہنچایا نہیں جا سکا، چند دنوں بعد چکر لگانا۔ ہاں، تمہارے نرخ کیا ہیں؟ آپ کو بہتر نرخ نہیں ملیں گے۔ ردی 5 روپے کلو، لوہا 23 روپے، اور تانبے کے برتن، میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ میں تانبے کے برتنوں کا نرخ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ برتن میں نے امانت سمجھ کر رکھے ہوئے تھے۔ امانت کو کسی وقت لوٹایا بھی جاتا ہے، لیکن اس امانت کو سنبھالے رکھنا ہی اسے لوٹانا تھا۔ یہ برتن دادی اور میرے درمیان میں پل کا درجہ رکھتے تھے، اور دادی اس پل پر باقی پوتے پوتیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمارے لیے دادی ہی زندگی تھی۔ ہم اپنے والدین کے بجائے دادی کی اولاد تھے۔ وہ سارا دن ہمیں اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ ہماری مائیں دادی سے خائف رہا کرتی تھیں۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے انہیں کبھی ڈانٹا ہو یا ان سے کوئی تقاضا کیا ہو۔ وہ چھوٹے قد کی نازک سی بوڑھی عورت تھی، شاید جوان بھی رہی ہو۔ ہم دادی کو جوانی میں دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ناکام رہتے۔ ہم شاید اسے بوڑھا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ ممکن ہے ہمیں یہ ڈر ہو کہ جوان ہو کر وہ اپنی کشش ہی نہ کھو بیٹھے۔ ہمارے پاس دادی کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ وہ ہمارے دلوں میں زندہ تھی، اور تانبے کے برتن اس کی یاد دلاتے رہتے۔ مجھے لگتا کہ وہ ہاتھ میں تھالی اٹھائے، ہماری انگلیاں تھامے، ہمیں اندھیری ناہموار گلیوں، جھگیوں، فاقہ مستوں کے ٹھکانوں اور اہل ثروت کے مکانوں میں لیے پھرتی رہتی ہے۔ وہ ہماری ترقی کا سبب تھی۔ وہ مر چکی تھی، لیکن ہمارے اندر اس طرح زندہ تھی کہ کبھی کبھی اس کے زندہ ہونے سے خوف محسوس ہونے لگتا۔ میں ہمیشہ زندگی کے ساتھ نبرد آزما رہتی، اور اس جنگ کو ایسے لڑا جیسے میرے خیال میں دادی نے لڑنا تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی، میں اگر مڑ کر دیکھتی تو وہ اپنی اداس آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہی ہوتی۔ میرے اندر ان آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آدمی اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے لگا کہ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ دادی نے اپنے دروازے سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ بائسیکل سے اتر کر وہاں بیٹھو، میں نے پورچ میں بڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ اس آدمی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں پراٹھا اور انڈا ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ وہ سگریٹ سلگائے میرے انتظار میں تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے سگریٹ کو پیروں تلے مسلا اور ٹرے ٹانگوں پر رکھ لیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ دادی کو مرے ہوئے 30 برس ہونے کو آئے، لیکن وہ اس ریفری کی طرح تھی جو میچ کو وسل کے سہارے انجام تک پہنچاتا تھا۔ میچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب جب کہ میں خود دادی بننے والی تھی، کیا مجھے اب بھی ریفری کی ضرورت تھی؟ میں نے اپنی زندگی دادی کے سائے میں گزاری، اور ایسے زندگی کرنا آج مجھے ایک شکست لگی۔ مجھے یقین ہے کہ دادی اس ہار کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ میں سمجھ گئی کہ گھنے درختوں کے نیچے نئے اگنے والے درخت پھلتے اور پھولتے نہیں، وہ ہمیشہ اپنی بقا کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت وقت گزر چکا تھا، مگر دھوپ حاصل کرنے کے لیے مجھے دادی کی چھاؤں سے نکلنا ہوگا۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ پہلے تو میں خائف سی ہو گئی، اور میرے جسم میں ایک کپکپی سی دوڑ گئی۔ مجھے لگا کہ میں آزاد ہو رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ پنجرے میں بند رہنے کے بعد پرندے پرواز کے قابل نہیں رہتے۔ اگر دوران پرواز میں گر گئی تو؟ میں گھر سے ناشتہ کر کے آیا تھا۔ اس آدمی کی آواز مجھے سہارا لگی۔ وہ کرسی پر ٹرے رکھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نظر خالی ٹرے پر ٹھہر گئی۔ دادی نے اپنی اداس آنکھوں سے اس آدمی کو گھور کر دیکھتے ہوئے اسے خوف زدہ کر دینا تھا۔ مجھے درخت کی گھنی چھاؤں میں سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ 2 ناشتے میں کوئی حرج نہیں، میں ابھی آئی۔ میں نے اندر جا کر ردی اکٹھا کرنے شروع کر دی۔ ریاض اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں اس کے پاس خاموشی سے کھڑی سوچتی رہی۔ آپ اخبار پڑھ چکے ہیں؟ ردی والا اسی طرح کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بنڈل دیکھا تو اپنی مایوسی چھپا نہ سکا۔
میرے لیے اس کی اہمیت اور طرح کی تھی. مجھے وہ ٹریفک پولیس کا سپاہی لگا جو رکی ہوئی بھیڑ کو سمت دیتا ہے. اس کے آنے سے دادی کو دیکھنے کے لیے مجھے نئی آنکھیں لگ گئیں. اس میں اس کا کچھ کمال تو نہیں تھا، لیکن اس نے ایک زنگ خوردہ مشین میں حرکت ضرور پیدا کر دی تھی. میں نے اب تک دادی کے آغوش میں سانس لیے تھے اور اچانک یہ آغوش مجھے تنگ لگی. تمہارا نام کیا ہے؟ فضل الہی، اس آدمی نے جھجکتے ہوئے جواب دیا. فضل، تم یہ ردی رکھ لو اور بتاؤ. اس دفعہ تھوڑا سا جھجکی. بتاؤ کہ تانبے کے برتن کس بھاؤ خریدو گے؟ اور جواب کا انتظار کیے بغیر میں اندر کی طرف چل دی.